الله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب طه والياسين النبي المؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الشاعر بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل السرى لا مقام لكم بها صلوات. آپ واپسی کے جلوس میں شامل ہوئے ہیں اور یہ جلوس ہماری جو قدیم جلوس ہے جس کو آپ بچپنے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ اسی لٹے ہوئے قافلے کی یاد میں ہے جو کربلا سے قافلہ لٹا ہوا مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور جو میں نے فقرہ پڑھا ہے یہ فقرہ اس وقت بھی ملتا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو رسول نے اعلان کروا دیا تھا کہ جا کے مدینے میں خبر کر دو کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اسلام کا پہلا شہید، اسلام پہ پہلے قربان ہونے والے جناب حمزہ شہادت ہو چکی ہے، اور مدینہ والے سے کہو کہ آ کر وہ گریہ کریں، پرسہ دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات کریں۔ تو اگر دیکھا جائے پرسے کا رواج کہاں سے چلا وہ میں نے پیش کر دیا، سمجھنے کی بات ہے۔ پرسہ کا رواج کہاں سے چلا؟ رسول خدا سے چلا۔ تو پتہ چلا کہ رسول کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے رسول وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنی بزم، رسول اپنی کسی کو بزم بلاتا ہے تو اللہ کے حکم سے بلاتا ہے، کسی کو بزم سے نکال دیتا ہے اللہ کے حکم سے نکالتا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ تو رسول کے بزم کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جو بھی رسول کی بزم میں آئے، ادب سے آئے، احترام سے آئے، قاعدے سے آئے، سلیقے سے آئے، اگر بدتمیزی کی تو رسول نے فوراً اٹھا کے بزم سے نکال دیا ہے۔ صلوات محمد والے، یہ بھی سنت رسول میں ہے کہ بزم رسول میں اگر آئے تو وہ ادب اور احترام سے آئے، توجہ ہے۔ اب رسول حسین کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین منی وانا منل، گویا رسول کی بزم حسین کی بزم ہے، تو جو رسول کی بزم میں قاعدے سے، ادب سے، احترام سے نہیں آتا ہے رسول سے نکال دیتے ہیں۔ اب کہیے جو حسین کی بزم بھی ادب سے نہیں آئے گا اسے رسول نکال دیں گے۔ صلوات محمد والے، یہ ہے فضائل رسول سے۔ آپ لیجئے حسین کا فضائل دیکھیے، رسول سے لیجئے کہ رسول نے بتا دیا پہلی منزل پہ، پہلے موقع پہ، پہلے مرحلے میں اول بار میں بتا دیا کہ دیکھو میری بزم میں آنا ہے تو
قاعدے سے، ادب سے، لحاظ سے، احترام سے، اور پھر حسین کے لیے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین کی بس میری بس، میری بس حسین کی بس۔ اور کئی بز میں تو حسین کو اٹھا کے پہچنوایا بھی ہے، آواز دی ھذا حسین الفارق، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نماز کو توڑ کے پہچانایا ھذا حسین الفارق، توجہ ہے، نماز کو توڑ کے پہچانایا ھذا حسین الفارق، توجہ ہے۔ اللہ جس کا کلمہ پڑھوائے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کو پہچنوائے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ سارے مسلمانوں سے جس کا کلمہ پڑھوائے، یوں کہا جائے محمد جیسے پوری مسلمانوں سے اپنا کلمہ پڑھوائے مسلمان ہوتا ہے، اور اس کو رسول کہا جاتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور رسول جس کو پہچنوائے اسے حسین کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، 14 معصوم کہتے ہیں۔ توجہ ہے، پہچنوا دیا ایک کو، لیکن وہ آخری تک کے لیے ہے۔ حدیث اسی وقت کے لیے نہیں تھی جب رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ حدیث قیامت تک کے لیے ہے کہ حسین کو قیامت تک پہچانتے رہو۔ حسین قیامت تک مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اللہ کی نماز جو سب سے پہلے رسول خدا نے پڑھائی، توجہ ہے نا، نماز جماعت کے امام رسول خدا ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اللہ کی نماز کا امام جماعت ہوا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی نماز کا امام جماعت کو رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کی پشت پہ آ جائے نماز میں اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو رسول کی پشت پہ آ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو امامت کی منزل ہے اور وہ نبوت کی منزل ہے۔ توجہ، پھر جملہ آ گیا کہ سجدہ جو کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے لیے سجدہ رکا رہتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ہے فضائل کے بہت سے جملے، لیکن وقت کی نظر دیکھتے ہوئے، وقت کے دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کتنی دیر گفتگو کرنا ہے، یہ میں اس وجہ سے اندازہ لگاتا ہوں کہ میں بھی کبھی کبھی جب تقریر میں بیٹھتا ہوں اور قائد نہیں بیٹھ پاتا ہوں، تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ لیکن ہم اس کے غم میں شامل ہیں کہ جو 1445 میل کلومیٹر پیدل چلا اور 336 شہر پیدل گئے، اللہ اکبر، 144 گلیاں اور 258 موڑ، ہم اس کا غم منانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لوٹے ہوئے قافلے کا غم منانے کے لیے آئے ہیں جو اتنی تکلیفیں برداشت کر چکا ہے، جو اتنے غم برداشت کر چکا ہے۔ کب؟ بعد کربلا کی جو مصیبت تھی وہ کربلا تک تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو مصیبت تھی وہ ہم آپ احساس کر سکتے ہیں، تقریر میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر احساس کر سکتے ہیں۔ جس طرح بھی بیٹھے ہم اپنی تکلیف کو جب احساس کریں تو کربلا کے لوٹے ہوئے حرم کا قافلے کا احساس کر سکتے ہیں۔ تو آزادان مظلوم کربلا، آپ جو ہے اس لوٹے ہوئے قافلے کی یاد میں آئے ہیں، جس کے لیے جو ہے اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو دین اسلام کی کیا حالت ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد جب یہ حالت ہے، آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، سنیں گے، تو قربانی نہ ہوتی تب کیا حالت تھی، قربانی نہ ہوتی تب کیا حالت تھی۔ قربانی کے بعد یہ حالت ہے کہ نماز کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، وضو کوئی کیسے کر رہا ہے، سارے مسئلے آپ سنتے رہتے، سمجھتے رہتے ہیں نا، یہ قربانی دینے کا بعد کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ایسا فائدہ ہوا، جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں ایک ایسا فائدہ ہوا کہ اب کوئی نماز جمعہ بالکل نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ اگر پڑھنا بھی چاہے تو ہم پڑھنے دیں گے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور حسین صرف ایک مذہب کے نہیں ہیں، ایک فرقے کے نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں، انسانیت کے لیے ہیں، حقانیت کے لیے حسین آئے تھے اور بتا دیا کہ دیکھو حقانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں۔ یہ مظلوم کربلا نے جو ہے
کربلا کے میدان سے بتایا ہے، انہی کی ہم یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم جو ہے صرف تنہا یہاں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ انبیاء ہیں، معصومین۔ آپ سنتے رہتے ہیں، نماز آپ پڑھیں گے تو تنہا پڑھیں گے یا جماعت سے پڑھیں گے، یا آپ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ رہیں گے، لیکن وہاں یہ نہیں ملتا کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو ملائکہ بھی ساتھ میں آ جائیں گے، معصوم بھی ساتھ میں آئے۔ توجہ رہے، یہ فرش غم حسین کا معجزہ ہے، دعائے فاطمہ زہرا کے معجزہ ہے۔ صرف آپ تنہا زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معصومین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن آپ اگر نماز پڑھیں گے تو تنہا پڑھیں گے۔ یہ ہے فرق نماز میں اور فرش غم حسین میں۔ اور فرش غم حسین کہیں بھی آپ گریہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ اس وقت زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ غور کریے، اسی طرح سے لٹا ہوا قافلہ کتنے مقام پہ بیٹھا ہوگا، اللہ اکبر، کتنے مقام پہ بیٹھا ہوگا۔ آپ یہ غور کریں بیٹھ کے کہ آپ چند لمحے کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، کس طرح بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ آپ اسی میں سوچیں کہ لٹا ہوا قافلہ کتنے موڑ، کتنی گلیاں، کیسے کیسے بیٹھا ہو، کیسے کیسے چلے ہوں گے، اور اس میں ہمارے امام کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، رکوع کے عالم میں کبھی تسبیح پروردگار کرتے رہے، اللہ کی عبادت سے ایک لمحہ غافل نہیں ہوئے، اللہ کی عبادت سے ایک لمحہ غافل نہیں ہوئے۔ ظلم کی انتہا تو پتہ چلتی ہے، لیکن عبادت کی انتہا کربلا والوں میں نہیں پتہ چلتی، کتنی عبادت کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ظلم کی آخری انتہا یہ پتہ چلتی ہے کہ کربلا میں سب شہید ہو گئے، اور قید خانے شام میں ظلم کی آخری انتہا یہ پتہ چلتی ہے کہ سکینہ ظلم سہ نہ سکی، دنیا سے رخصت ہو گئی، ظلم برداشت نہ کر سکی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ظلم کی انتہا پتہ چلتی ہے، لیکن عبادت کی انتہا نہیں پتہ چل رہی۔ اللہ کی عبادت کتنے کیسے عالم میں کی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ معصوم تھے، اہل بیت تھے، گودی پلے ہوئے تھے، معصوم کی گودی پلے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ قربانی انجام دے دی، ورنہ اور کوئی ہوتا انبیاء بھی اس معاملے میں پیچھے رہے۔ اللہ اکبر، ایسی قربانی، تو اسی قربانیوں کی یاد منانے کے لیے یہ قافلہ جب قید شام سے چھوٹ کر جو ہے کربلا میں آیا ہے، تو جناب زینب جہاں سارے مرثیہ پڑھے، وہاں ایک مرثیہ یہ بھی پڑھا، بھیا تیری سکینہ جو ہے قید خانے شام میں چھوٹ گئی، اے بھیا اپنی بہن کو معاف کرنا، سکینہ کو زینب بچا نہ سکی۔ اللہ اکبر، 3 دن تک گریہ ہوتا رہا، 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ ابھی آپ نوحہ جو ہے جناب زینب کا فرمان فرما رہے تھے، جناب زینب جو ہے امام حسین کی قبر پہ بیان کر رہی تھی، بھیا میں کیسے وطن جاؤں، کس جگر سے وطن جاؤں۔ میر علی اس نے آواز دی، زینب یہ کہہ رہی تھی وطن کو نہ جاؤں گی، زینب یہ کہہ رہی تھی وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر پہ، بیٹا یہی میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی، نام حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، اور نالوں سے آسمان و زمین کو ہلاؤں گی، نالوں سے آسمان و زمین کو ہلاؤں گی۔ جو پوچھے گا کیوں روتی ہے اس شور و شہر میں، جو پوچھے گا کیوں روتی ہے اس شور و شہر میں، کہہ دوں گی چھڑ گئی ہوں میں بھائی حسین سے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ آپ صبح سے گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ قافلہ ہو چکی، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کچھ دور چلا تھا تو کیا دیکھا جناب زینب نے کہ کوئی بیوی ہے جو میرے بھائی کی قبر پہ گریہ کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ ایک بڑا سید سجاد سے کہا، بیٹا
دیکھو بھیا حسین کی قبر پہ کون بیوی گریا کر رہی ہے. اب جب سید سجاد جناب زینب جا کے دیکھتے ہیں کوئی اور بیوی نہ تھی, وہ ام رباب تھی جو حسین کی بیوہ تھی, حسین کی قبر پہ لپٹ کے بیان کر رہی تھی, اے میرے والیو آرے, ارے میں کس منہ سے مدینے جاؤں, ایک امانت بچی تھی وہ قید خانہ شام میں چھوٹ گئی. بیان کر رہے تھی سید سجاد پڑھے آواز جناب زینب نے, اے بھابی رباب چلیے قافلہ مدینے جا رہا ہے. اتنا سننا تھا. رباب نے کہا شہزادی معاف کریے گا, آپ مدینہ جائیں گی تو آپ کے شوہر استقبال کریں گے, عبداللہ آپ کو لینے آ جائیں گے. اے شہزادی میں کس منہ سے مدینے جاؤں, ارے میرے شوہر کی قبر تو یہی ہے. جزاک اللہ خیر جزا. جناب زینب تڑپ جاتی ہیں, آواز دیتی ہے میرے لال سجاد اپنی ماں کو سمجھاؤ. جزاک اللہ خیر جزا. ایک مرتبہ سید سجاد پڑھے آواز دی اما رباب چلیے قافلہ جا رہا ہے. ایک مرتبہ رباب کہتی ہے اے بیٹا امام وقت بن کے حکم نہ دینا, بیٹا بن کے حکم دینا. اتنا سننا تھا. سید سجاد نے کہا اے اما رباب اس وقت میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ رباب قبر حسین سے اٹھنے لگی, اٹھتے اٹھتے ہاتھ قبر پہ رکھا, آواز دی اے میرے والی وارث گواہ رہنا, جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی. ارے قافلہ جو ہے کربلا سے رخصت ہو گیا اور مدینے میں آ گیا. دن گزرتے رہے, ایک روز شدت کی بارش ہوئی. جناب زینب آ کے سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا تمہاری ماں رباب کی حالت دیکھی نہیں جاتی. کہا بھی اماں کیا کرنا ہے, کہا چل کے اپنی ماں رباب کو صحن خانہ میں لے آؤ, اب بارش ہو رہی ہے. جناب زینب سید سجاد آئے, آواز دی اے ماں رباب. سجاد نے کہا ارے خیر صحن میں چلیے. ایک مرتبہ پھر رباب نے کہا بیٹا کیا امام بن کے کہہ رہے ہو یا بیٹا بن کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. رباب اٹھنے کو تو اٹھ گئی لیکن اللہ سے دعا کی اے بارے الہ اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک امام حکم دے رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ رباب کی دعا قبول ہو گئی. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں اب ہماری ماں دنیا میں نہیں رہی. آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. رباب ایسی بیوی تھی ایک جو جیتے جی دو اماموں کے وعدے کو پورا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.